معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہونے والے نریندر مودی نے پہلگام کا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملے کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا کہ وہ اپنی قوم کے ہیرو بن کر 75 برس کی عمر میں ریٹائر ہونے کا قانون تبدیل کروا سکیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے اہل ہو سکیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی دراصل اس ہندو انتہا پسند گروپ RSS کا سیاسی ونگ ہے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کروایا تھا۔ 1984 کے جنرل الیکشن میں صرف 2 سیٹیں حاصل کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں بشمول اٹل بہاری واجپئی، LK اڈوانی اور ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے دن رات محنت کی، جس کے نتیجے میں 1996 میں BJP لوک سبھا کی اکثریتی جماعت بن گئی اور اس نے 13 دن کی حکومت بھی بنا لی۔ اس کے بعد 1998 میں ہی BJP نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے ذریعے لمبی مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ واجپئی اس حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ یہ لوگ اقتدار میں تو آ گئے لیکن ان کی سوچ متعصب ہندوانہ ہی رہی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد RSS نے مسجدوں، چرچز اور مندروں پر حملے شروع کر دیے۔ نریندر مودی 2001 سے 2014 تک گجرات کا چیف منسٹر رہا۔ اس کے زمانے میں مارچ 2002 سے گجرات میں مسلمانوں پر حملے شروع ہوئے اور جون 2002 تک 1000 کے قریب مسلمان قتل کر دیے گئے۔ ہزاروں عورتیں ریپ ہوئیں۔ RSS کے گنڈوں نے چھوٹے بچے بھی نہ چھوڑے۔ مودی کی زندگی کا بڑا حصہ RSS اور BJP میں گزرا تھا۔ بہرحال اس نے مسلمانوں کے خلاف تعصب کے باوجود گجرات میں 13 سال بہت اچھا پرفارم کیا۔ گجرات کی معیشت نے پورے بھارت میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس پرفارمنس کی بنیاد پر 2014 میں مودی وزیر اعظم بن گیا۔ یہاں سے نئی کہانی شروع ہو گئی۔ نریندر مودی 2014 سے 2019 تک وزیر اعظم رہا۔ وہ دوسری مرتبہ 2019 میں وزیر اعظم بنا اور مخلوط حکومت کے ذریعے 2024 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے ادوار میں ہندوستان بھر میں آگ لگی رہی۔ وہ ایک طرف معیشت میں کمال کرتا رہا اور دوسری طرف اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ بھارت میں اس کے زمانے میں سینکڑوں مسجدیں، چرچ اور ٹیمپلز توڑ دیے گئے۔ ہزاروں لوگ نسل کش فسادات میں مارے گئے۔ RSS اکھنڈ بھارت کی دعوے دار ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کر کے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو دوبارہ بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ مودی ہمیشہ اس نفرت کا الیکشن میں فائدہ اٹھاتا رہا۔ دوسری طرف RSS دنیا کی سب سے بڑی رائٹ ونگ کی تنظیم بن گئی۔ اس کے ممبرز کی تعداد 70 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اب BJP کی 14 ریاستوں میں حکومتیں ہیں۔ RSS نے 2014 کے الیکشن سے قبل فیصلہ کیا تھا کہ یہ 75 سال سے اوپر کے سیاستدانوں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی۔ LK اڈوانی اور ڈاکٹر منوہر جوشی اس فیصلے کی وجہ سے سیاسی دور سے باہر ہو گئے اور مودی کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ اس دوران 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 44 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اپریل 2019 میں الیکشن تھا۔ مودی وہ الیکشن جیت کر دوسری بار وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پلوامہ حملے کی آڑ میں پاکستان پر حملے کا اعلان کر دیا۔ RSS اس کی پشت پر تھی۔ انڈین ایئر فورس نے 25 اور 26 فروری کی درمیانی رات بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی۔ اس میں محض ایک کوا مارا گیا، لیکن مودی نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 400 مار دیے ہیں۔ پاکستان نے اگلے دن نہ صرف بھارت کے 5 ایئر بیسز پر حملہ کر دیا بلکہ وہاں میزائل بھی داغ دیے اور واپسی پر بھارت کے 2 طیارے بھی گرا دیے۔ ایک طیارہ بھارت میں گرا جبکہ دوسرا پاکستان آزاد کشمیر میں۔ اس کا پائلٹ ابھینندن گرفتار کر لیا گیا۔ خطہ اس کے بعد جنگ کے دہانے تک پہنچ گیا، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ملبہ سمیٹ لیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ مودی مار کھانے کے باوجود الیکشن میں جیت گیا۔ 2024 میں مودی نے تیسرا الیکشن لڑا جو مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل 370 اور بنگلور کے مارچ 2024 کے بم دھماکوں پر لڑا گیا۔ پوری الیکشن کمپین کے دوران نریندر مودی پاکستان پر تنقید کرتا رہا۔ قصہ مختصر، مودی توقع سے انتہائی کم سیٹیں لینے کے باوجود اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا اور 9 جون 2024 کو تیسری بار بھی وزیر اعظم بن گیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اب ہم 22 اپریل 2025 کے پہلگام حملے کی طرف آتے ہیں۔ RSS 27 ستمبر 2025 کو ناگپور میں اپنی 100 سالہ تقریبات منانا چاہتی ہے۔ مودی اس جگہ مہمان خصوصی ہوں گے اور اس تقریب میں کوئی ایسی ٹرافی لے جانا چاہتے ہیں
कि जिसकी वजह से आरएसएस 75 साल के बाद रिटायरमेंट का कानून बदल दे और वो 2029 में चौथी मर्तबा वजीर आजम बन सके। मोदी की उम्र इस वक्त 74 साल है। मौजूदा कायदे के मुताबिक ये वजारत उज़्मा का इनकी जिंदगी का आखिरी दौर है। वो अगले साल बीजेपी और आरएसएस के तमाम ओहदों से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मोदी ये नहीं चाहते। वो चीन के सदर शी जिनपिंग की तरह ताहयात वजीर आजम बनना चाहते हैं। चुनाचे जाहिर है कि इन्हें कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना चाहिए। पाकिस्तान को शिकस्त देने के अलावा भारत के नजदीक कोई दूसरा कारनामा क्या हो सकता है। चुनाचे मोदी ने यह कारनामा सर अंजाम देने की मंसूबाबंदी की और पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इसका मुद्दा पाकिस्तान के सर डाल दिया। लेकिन ऐसा करते हुए मोदी वो गलती कर बैठा जो अब दुनिया भर की तमाम मिलिट्री एकेडमीज में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।